باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات، صبر و تحمل اور خدمت خلق۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اخلاق و کردار اور حلم و بردباری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت معروف کرخی کے ہاں ایک مہمان آیا جو بیمار تھا۔ اس کی آوازاری کی وجہ سے گھر والے سخت پریشان تھے۔ آپ کئی دن تک اس کی تیمارداری اور خبر گیری کرتے رہے اور اس کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے اس کی دیکھ بھال میں دن اور رات کو ایک کر دیا۔ کئی دنوں کی مسلسل بیداری کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور نیند آ گئی۔ بیمار مہمان نے آپ کو گالی گلوچ اور ناسزا کہنا شروع کر دیا۔ بہت کچھ جلی کٹی سنا ڈالی، یہاں تک کہا کہ یہ دھوکے باز پارسائی فروش کیا جانے اس بیچارے کا حال جو لمحہ بھر سو نہیں سکتا۔ ایک شخص نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، سنا کہ کئی دنوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کے بدلے میں یہ درویش مریض کیا کہہ رہا ہے، اسے کہہ دیجئے کہ کہیں اور چلا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ بے معنی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور کہا کہ اس کی بیماری اور بیچارگی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگتی، وہ بیچارہ سو نہیں سکتا، اس کا ایسا کہنا بے اختیاری ہے، اسے اس کی مجبوری سمجھ لیں۔ خدمت خلق۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ماموں محافظ شہر تھے۔ انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کتا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک لقمہ آپ خود کھا رہے ہیں اور ایک کتے کو کھلا رہے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ماموں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کتے کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ حیا کی وجہ سے ہی میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر جب آسمان کی جانب دیکھا تو ایک پرندہ اپنی آنکھ اور چہرے کو پروں سے ڈھانپے ہوئے آپ کے دستے مبارک پر آ بیٹھا، اور آپ نے ماموں سے فرمایا، خدا سے شرم و حیا کرنے والے سے ہر چیز حیا کرتی ہے۔ توکل علی اللہ۔ بزرگان دین کی تعلیم و تربیت کی بدولت حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مقام توکل و یقین کے مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر اس قدر یقین و اعتماد تھا کہ کھانے پینے، رہنے سہنے اور دوسرے دھندوں سے دور ہی رہتے تھے، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو ان کا خیال تک نہ آتا تھا۔ اس سلسلے میں اہتمام و انصرام کرنے والوں کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت معروف کرخی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو اور کہاں سے کھاتے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ذرا ٹھہریے تاکہ میں اپنے نماز کو دوبارہ پڑھ لوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیوں؟ ابھی تم نے نہیں پڑھی؟ فرمایا، اس لیے کہ جو شخص رزق میں شک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے میں بھی شک کرتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ نے نماز دہرائی اور اپنی راہ لی۔ موت کا خوف اور طہارت۔ بزرگان دین کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہر دم موت کا خدشہ رکھتے تھے۔ زہد و تقوی، معاملات کی صفائی اور طہارت ان کی پیش نظر رہتی تھی۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح میں کمال پیدا کیا تھا۔ احتیاط پر عمل کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ رحمت اللہ علیہ نے تیمم کر لیا اور پھر وضو کرنے کے لیے اٹھے، حالانکہ آپ رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے پر تھے اور پانی کے نزدیک۔ دوستوں نے ٹوکا کہ جا کر وضو کریں، پانی نزدیک ہے، منٹوں میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، یہاں تیمم کیوں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہنچنے سے پہلے مر جاؤں
اور بغیر طہارت کے رہ جاؤں۔ طول عمل سے اجتناب۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تکبیر و اقامت کہی اور محمد بن ابی توبہ سے فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز تو میں پڑھاؤں گا لیکن آئندہ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، تم اپنے دل میں کہتے ہو کہ میں دوسرے نماز پڑھاؤں گا، ہم تو طول عمل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ نیک عمل کی ضد ہے۔ مجرم کی اصلاح۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دجلہ کے کنارے پر سے گزرے اور وضو کے واسطے بیٹھے اور اپنا قرآن شریف اور مصلی کا کپڑا کنارے پر رکھا۔ ایک عورت آئی اور انہیں اٹھا کر لے چلی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے گئے اور اسے خالی تنہا جگہ پر جا پکڑا تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو اور فرمایا، تو مت ڈر اے عورت، میں معروف کرخی ہوں۔ اے بہن، تیرا کوئی بیٹا ہے جو قرآن پڑھے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا خاوند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کوئی بھائی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن شریف مجھے دے دو اور کپڑا تیرا ہے، تجھے حلال ہے دنیا اور آخرت میں، تجھ سے میری طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اس بات سے عورت کو بہت شرم آئی، پھر کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس کی توبہ سے بہت خوش ہوئے اور اس کے واسطے دعا فرمائی اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور اس عورت پر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی برکت موثر ہوئی۔ ٹوٹے دل کی دلجوئی۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عید کے دن میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہ کھجور کے دانے چن رہے تھے اور پاس ہی ایک سہما ہوا بچہ بھی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عید کے دن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اس بچے کو روتے دیکھا۔ میں نے پوچھا بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا میں ایک یتیم ہوں، میرا ماں باپ کوئی نہیں، دوسرے بچوں نے نئے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، میرا کوئی کپڑا نہیں، اس طرح دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، میرے پاس اخروٹ بھی نہیں، بس اپنے کھجور چن رہا ہوں، اسے بازار لے جا کر فروخت کروں گا، اس کے لیے کپڑے اور اخروٹ خریدوں گا تاکہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح خوش ہو۔ شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں میں بچے کو دے سکتا ہوں، آپ بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ چنانچہ سری سختی رحمت اللہ علیہ بچے کو اپنے ساتھ لے گئے، اسے نیا لباس پہنایا اور اخروٹ لا کر دیے، بچہ خوش ہو گیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے صلے میں مجھے جو نور عطا ہوا اس سے میری حالت بدل گئی۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طاعت و عبادت سے 100 مسجد آباد رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو خوش کریں۔